ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سیدھی بات کی اس خصوصی پروگرام میں ہم عالمی، بین الاقوامی، مقبول اور شہرت کے حامل شخصیات سے آپ سے روبرو کراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں سے اور ان کی جو تجربات ہیں ان سے جو ہے ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں یا جو بھی ممکن ہو سکے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت ہے نہ وہ محتاج تعارف ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں لمبی تمہید باندھ کر کے میں جو میرے لیے مختصر وقت ہے مولانا کے ساتھ اس کو ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت ترکی میں مقیم ہیں اور کس قدر معروف ہیں، بالخصوص ایشیا ممالک جو اردو جانتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ حرم شریف ایسی پاک سرزمین پر مولانا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو سوچا کہ جہاں میں استفادہ کر رہا ہوں وہیں لاکھوں ناظرین کو بھی مولانا سے روبرو کراتے ہوئے کچھ سوالات کیا کریں بلکہ کچھ گفتگو ہو جائے اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ مولانا، میں اس وقت آپ سے لمبی گفتگو ہو چکی ہے اور ہماری جو تربیت ہونی تھی جو اکثر محفلوں میں نہیں ہوتی وہ ہو چکی ہے۔ آپ جو ہے بالخصوص تنقید کی دنیا میں بہت زیادہ جانے جاتے ہیں اور یہ بات آپ جانتے بھی اور یہی وجہ ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو آپ پسند بھی نہیں ہو، جیسے آپ پیرنٹ بول رہے کوئی سیدھی بات آپ سے بول رہے ہیں، لیکن آپ کی محفل میں بیٹھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کیوں جواب دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے جو معترضین ہیں ان کو بھی آپ کا ہمارے چینل کے ذریعے سے بھی بات پہنچے کہ تربیت جو حقیقی میدان میں ہوتی ہے اس میں اور خانقاہوں میں بیٹھنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور دین دیا ہے اس کی بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ اعتقادات یعنی عقائد، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات یعنی اخلاق، معاشرات اور معاملات۔ اگر ان کو تھوڑا اختصار اور جامعیت سے بیان کر دیا جائے تو یوں کہیں کہ دین کے بنیادی اجزاء 3 ہیں: عقائد، اعمال اور اخلاق۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور عالم ہماری ذمہ داری ہے اور میری خواہش ہے، میں اپنی ہمت کے مطابق اس میں لگا بھی ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو عقائد کو سمجھانے میں متکلم ہوں، مسائل کو بتانے میں مفتی ہوں اور تربیت اور تزکیہ میں مربی ہوں، اور ایسے مراکز بنائے جائیں کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں اور تربیت کے لیے خانقاہ ہوں۔ یہ بنیادی چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ متکلم کا کام عقائد کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مسائل کو چھوڑ دے۔ مسائل بھی ضروری ہیں، لیکن مسائل بیان کرنے کا معنی ہرگز نہیں کہ جو عقائد اور مسائل کو بیان کرنے والا ہے وہ خود اللہ کے لیے نہ کرے یا سننے والے اللہ کے لیے کام نہ کرے، اور یہ تربیت خانقاہ میں ہوتی ہے، مشائخ سے ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں علماء کو عقائد، مسائل اور اخلاق تینوں پر بات کرنی چاہیے، اور میں اگر اس میں مخلص ہوں تو
تو اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خود مجھے عقائد آتے ہیں، مجھے خود مسائل آتے ہیں، میری خود تربیت ہے؟ یہ بات لوگوں کو کہنے کی نہیں، مجھے خود بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تحریکی بھی رکھیں اور اپنی زندگی کو خانقاہی بھی رکھیں۔ تحریک کا مزاج بادل کا ہے، وہ ہر جگہ پہ برستا ہے، اچھی جگہ پر بھی اور گندی جگہ پر۔ اور خانقاہ کا مزاج کنویں کا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا، کنویں کے پاس پیاسے ہی نے چل کر آنا۔ اس لیے تحریکی مزاج رکھنے والے ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور خانقاہی مزاج رکھنے والے جاتے نہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مراکز بنانے شروع کی ہیں، اپنے متعلقین یا اپنے محبین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تحریکی اور خانقاہی مزاج دونوں اپنائیں، ہر جگہ پر بھی جائیں جہاں تک جا سکتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے، شریعت کی رعایت کرتے ہوئے، اور اگر کوئی تالے بند کر رہا ہے تو اس کو بھی معلوم نہ کرے۔ تو اس لیے دونوں مزاج رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ مولانا، ایک چیز جو اس وقت عالمی اسلام کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بہت زیادہ واقف ہیں، ایسی صورتحال میں نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ صحیح فیصلہ نہیں لے پا رہا۔ میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مانتا ہوں کہ جو ملجأ خلائق کہے جاتے تھے علماء کرام، وہ اس معاملے میں کھل کر یا تو بول نہیں رہے ہیں، یا تو بولنے سے ڈر رہے ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی دنیوی مقصد ان کے ساتھ جڑا ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بولنے والے ہیں یہ دیکھنا ان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کس موقع پر بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کن کے لیے بولنا ہے۔ ہم عام طور پر کلمہ حق کا معنی ہی سمجھتے ہیں کہ بس کہہ دے، ہمارے ذمہ تھا۔ کلمہ حق کہنے والے کو یہ خیال کرنا چاہیے میں نے کلمہ حق کتنا سا کہنا ہے، کن کو کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے، کس جگہ کہنا ہے، یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی ہم نے کلمہ حق تھوڑا کہنا ہے، کیا زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا بندہ ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اب نماز کی بات کہنا بھی کلمہ حق ہے، روزہ بھی کہنا کلمہ حق ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اب اس کو روزے ہی کی بات کریں۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کلمہ حق کتنا کہنا ہے، پھر کہنا کس کو ہے، کس جگہ پہ کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے اور کس نے کہنا ہے۔ ان 5 باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نہ ہر بندے کے ذمے کہنا ہے، نہ ہر بندے کے ذمے ہر بات کہنا ہے، نہ ہر بندے کے ذمے پوری بات کہنا ہے، نہ ہر بندے کے ذمے ہر وقت کہنا ہے، نہ ہر جگہ پہ۔ اگر ان 5 باتوں کا خیال کر لیا جائے، کلمہ حق کس نے کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، کس جگہ کہنا ہے اور کس وقت کہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسائل پیدا کیے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے حل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، حل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے ذمے مریض کی طلب پر، اور اپنا مریض ہو تو بغیر طلب کے دوائی دینا ضروری ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا یہ ڈاکٹر کے ذمے نہیں۔ علماء کے ذمے مسائل کا حل کرنا نہیں ہے، علماء کے ذمے مسائل کا حل بتانا ہے۔ اور یہ دنیا بھر میں جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ پریشانیاں حالات کے بدلنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، خیالات کے بدلنے سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ حالات بدلنے سے پریشانیاں ٹھیک نہیں ہوتی، خیالات کے بدلنے سے پریشانیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک ہوٹل میں ہیں اور مسافر ہیں، ہمارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس ہوٹل میں بجلی بند ہو گئی ہے، پانی بند ہو گیا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ اب پریشانی یہ ہے کہ پانی آئے اور بجلی آئے اور ہمیں پتہ نہیں کب بجلی آئے گی، کب پانی آئے گا۔ ایک بندہ بتا دے کہ صبح 8 بجے کے بعد بجلی آنی ہے تو ہماری پریشانی ختم ہوگی۔
یہ پریشانی اس وجہ سے ختم نہیں ہے کہ اس نے بجلی لیا ہے، اس لیے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ بجلی 8 بجے آئے گی. وہ نہ بتاتا تب بھی 8 بجے آنی، وہ بتاتا تو تب بھی 8 بجے آنی. اس کے بتانے سے حالات نہیں بدلے، اس کے بتانے سے خیالات بدل گئے. تو پریشانی خیالات کے بدلنے سے جاتی ہیں، حالات کے بدلنے سے جاتی. تو علماء کے ذمے حالات کو بدلنا نہیں ہے، خیالات کو بدلنا. صحیح بات ہے. لیکن مولانا ایک چیز جو آپ اس وقت عالم اسلام میں کہیں یا پھر ہمارے ایشیا کے ممالک میں ایک بہت بڑے مناظر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کے مسائل جو آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو قبول بھی نہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ کو اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں تو آپ کا کیا رویہ اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں مولانا کہ امت کے اکثر طبقے کو میرے کام کا علم نہیں ہے. جو کام میں کر رہا ہوں اس کا 1% تو پتا ہو سکتا ہے، 99% کا پتا نہیں. مثلا اگر میں نے اصول پر کتابیں تیار کی ہیں، اس میں اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول افتاء، اصول تجوید، اصول تاریخ، اصول جرح تعدیل اور اصول مناظر. اب اصول پر 8 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب اصول مناظرہ ہے، اور ان 8 میں سب سے چھوٹی فائل اصول مناظرہ ہے. اور میرا مخالف مجھے بدنام کر رہا ہے کہ یہ مناظر ہے. میں مناظر ہونے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میری 7 اصول پر کتابیں چھوڑ دی اور ایک کو کھلا دیا. یہ صرف اس لیے کہ لوگ اس کے پاس جائیں گے تو 8 کے 8 اصول پڑھیں گے، لہذا ایک مناظرے کی بات کر کے ان کو باقی 7 اصولوں سے محروم کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے. باقی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کام کرنے والے بندے کا حوصلہ اور دل یہ بہت بڑا ہونا ضروری ہے. چڑیا کے دل سے کبھی بھی باز کا شکار نہیں ہوتا، گیدڑ کے دلوں سے کبھی بھی شیر کا شکار نہیں ہوتا. تو میں اس میدان میں نکلا ہوں تو ایسے نہیں نکلا، سوچ سمجھ کر نکلا ہوں اور کھٹک پٹک کر نکلا ہوں، دیکھ بھال کے نکلا ہوں، ایسے نہیں نکلا. اس لیے ایک بات جو ذہن نشین فرما لیں کہ میرے کام کا لوگوں کے علم میں مکمل رخ نہیں ہے. کتنا کام ہے میرا کسی کو اندازہ نہیں ہے. دوسری بات کہ ہوا یہ کہ مختلف اعتراضات کرنے والوں کو میں نے اعتراضات کے جواب دیے. اب آپ کا تعلق خانقاہ سے ہے، کسی نے خانقاہ پر اعتراض کیے تو میں نے جواب دی. ایک اور کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اس پر اعتراض ہوئے تو میں نے اس کے جواب دیے. کسی اور کا تعلق دینی مدارس سے ہے، ان پر اعتراض ہوئے تو میں نے ان کے جواب دیے. تو میں نے اہل حق کے تمام شعبہ جات پر ہونے والے اعتراضات کے اعتدال اور دلائل کے ساتھ جواب دیے. لیکن آپ کو ضرورت صرف خانقاہ والے اعتراض کے جواب تھے، آپ نے وہ سن لی تو آپ کا ذہن بنا کہ مولانا صاحب اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہے. حالانکہ میں تو ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اور پھر اعتراضات کے جواب دینے کے ساتھ باقی جو میرے کام تھے، مثلا مثال کے طور پہ قرآن کریم ہے، تو میں نے اس میں کام یہ کیا ہے کہ خلاصۃ القرآن، ہر پارے کا خلاصہ 10 یا 11 صفحات پر مشتمل ہے تاکہ رمضان کا مسئلہ آسان ہو. اب دیکھیں اس کا تعلق مناظر سے نہیں. میں نے دروس القرآن 5 جلدوں میں 7 سال کی محنت سے تیار کیا، اور اس میں آیات عقائد اور آیات احکام پر ہی بات کی ہے اور باتیں نہیں کی. اس کا تعلق مناظر سے نہیں. اب میرا ترجمہ القرآن انشاءاللہ العزیز جون 2024 تک مکمل ہوگا. وہ دیکھنے کے بعد یہ آپ اندازہ فرمائیں گے کیا چیز ہے. اب اس کا تعلق بھی اس سے نہیں. یہ میں صرف قرآن کریم پہ بات کر رہا ہوں، باقی عنوانات تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ میں اعتراض کے جواب دیتا ہوں، دیتا بھی اعتدال سے، دیتا بھی دلائل سے ہوں، لیکن لوگ کیونکہ اپنی پسند کی چیز کو مل جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ تنقید کا حق اس کو ہے جو تنقید سہ سکتا ہے. جو سہ نہیں سکتا وہ تنقید کرنے کی حماقت کبھی نہ کرے.
لوگ تنقید کرتے ہیں اور جب میں تنقید کا جواب دیتا ہوں تو ان کی تنقید کو ریسرچ کا نام دیتے ہیں، تحقیق کا نام دیتے ہیں، اور ہماری تنقید کو یا تنقید کے جواب کو پھر فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں۔ میں اس وقت کسی یعنی سکالر کا یا کسی مبصر کا یا کسی خاص فرد کا نام لے کر نہیں کہہ رہا۔ جن کو لوگ معتدل سمجھتے ہیں وہ 14 سال کی تحقیقات پہ تنقید کر کے پانی پھرتے ہیں، اور جب میں اس ایک بندے کا جواب دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اس نے 1400 سال کے لاکھوں علماء کو برداشت نہیں کیا، وہ معتدل ہے، اور میں نے ایک فرد کو برداشت نہیں کیا تو میں متشدد ہوں۔ بھائی اگر برداشت نہ کرنا تشدد ہے تو مجھ سے بڑے متشدد۔ اس کے باوجود میں گزارش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ جو اعتراضات کے جواب یا تنقید کو دیتا ہوں تو اس قدر سہولت دیتا ہوں کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ میں صرف ایک واقعہ بہت صرف ایک واقعہ، میں ایک جگہ بیان پر گیا، واپس آیا اور رات 3 بجے کا وقت تھا، اور یہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھاؤں تو جھوٹا نہیں ہوگا، کم از کم 18 مس کالے ہیں ایک نمبر۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ غریب ہے، پیسے نہیں ہوں گے، واپسی کال کر لوں۔ جب واپسی کال کی تو اس نے مجھے ماں اور بہن تک کی گالیاں دی، میں خاموشی سنتا۔ جب اس نے گالیاں نکال لی تو میں نے پوچھا بیٹا کوئی کام ہے یہ سب گالیاں دینی؟ جی میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا کہ بیٹی کا رشتہ چاہیے تو آپ اپنے والد کو والدہ کو بھیج دیں اور اس کے بعد ہم بھی آ جائیں گے، موافقت ہوگی تو رشتہ دے دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔ تو پھر میں نے کہا بیٹا آپ فلاں مسلک سے تعلق تو نہیں رکھتے؟ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے بیٹا یہ سمجھدار کا کام نہیں ہے کہ پہلے گالیاں دو پھر بیٹی کا رشتہ مانگو۔ اس سے رشتہ مانگا جائے اس سے پہلے محبت کی بات کرتے ہیں پھر رشتہ مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو ان سے تعلق، تو اللہ گواہ ہے میں حرم میں بیٹھا ہوں، مجھے اس نے کہا کہ میں آپ سے شیخ معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا آپ معافی مانگتے ہیں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جو سبق آپ کو یاد کرایا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا، اور یاد ہی نہیں کہ آپ نے سنا بھی دی۔ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں بیٹا آئندہ ذرا خیال کرنا۔ میں ایک واقعہ سنا، آپ پوری دنیا میں کوئی واقعہ مجھے نہیں سنا سکتے کہ کوئی بندہ بات کرے پھر میں اس کو ڈانٹوں، اس کی بات نہ سنوں، اور اس سے بڑھ کر یعنی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آپ لوگ بھی میرے پاس آئے، میں نے آپ کا فون بھی سنے، نیچے گھر آ کر کال کیے تو میں نے وہ بھی سنے، آپ کو مجھ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی، میرا آپ کی زندگی کا پہلا رابطہ ہے، آپ واپس ہیں اور اپنے محلے کے خاکروب کو میرا نمبر دیں، اسے میں نے میسج کر اس کو بھی جواب آئے۔ اس سے زیادہ میں آسان پہنچ کیا کر سکتا ہوں؟ گالیاں بھی سنتا ہوں، بات بھی سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو پھر میں ساتھ گزارش کرتا ہوں میری مصروفیات بھی دیکھ لیا کریں، کہ تو بھی آپ بات لکھ کر دیں، باعث نہ کریں جی میں لکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ آپ کو ویزے والے کہہ دیں کہ اردو میں لکھو تو ویزا دیں گے، تو آپ کو اردو آ جائے گی، کسی سے لکھوا لیں گے، بیٹا میری مصروفیات سمجھو۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں تنقید سنتا نہیں ہوں یا میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بدتمیزی کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اپنے کام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اتنا تصنیف کے میدان میں اور مختلف قسم کے میدان میں آگے بڑھ رہے، ابھی کتاب بھی آپ کی آ رہی ہے قرآن کی مختلف موضوعات پہ، تو اور بالخصوص خانقاہی نظام اور اس طرح کے کاموں کو جو ہے اپنے لیے الگ سے عبادت کے لیے بھی وقت دینا ہوتا ہے فیملی کے، اور اس کے لیے ترتیب بنانا بھی ایک بڑا جہاد میں مانتا ہوں، اور آج کل یہ بہت کم پایا جاتا ہے، اور خاص کر کے جو اللہ والے کہتے ہیں ان کے پاس جانا تو پھر آپ نے اسٹارٹ کر چکے ہیں، اس کا میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا۔ اس کے لیے پریکٹیکلی کیا ہم لوگوں کو عمل اپنانا پڑے گا؟ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احباب جو میری زندگی سے واقف نہیں ہیں، یہ باتیں ان کے لیے الجھن کا باعث ہے۔ جو میری زندگی سے واقف ہیں یا مجھ سے بیعت ہیں یا میرے پاس آتے ہیں، ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ ان تمام تر مصروفیات کے بعد بھی بندہ خانقاہی امور کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ کل میں مدینہ منورہ سے یہاں پر آیا،
میں مدینہ منورہ مغرب سے پہلے پہنچوں، اور دوسرے دن 12:30 بجے میری ٹرین تھی مدینہ منورہ سے جدہ کی۔ صرف میری 3 نمازیں حرم میں تھی۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مدینہ منورہ میں آیا ہو، اس کا مجھ سے رابطہ ہوا ہو اور اس نے مجھ سے ملاقات نہ کی، میں نے اس کو چائے نہ پلائی ہو، میں نے کھانا نہ کھلایا ہو، میں نے اکرام نہ کیا ہو۔ ایسے بھی ہندوستان کے لوگ آتے جن کو میں اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں اور ناشتہ کرا کر ان کو روانہ کیا۔ کوئی ایک بھی میرے تعلق والا ایسا نہیں کہ جس کو میں ملا نہ۔ اپنے سارے اعمال کرتے ہوئے میں وہاں سے جدہ پہنچا۔ جدہ رات رہ کے آنا تھا تو مجھے اچانک آنا پڑا، تو رات 3 بجے میں عمرہ سے فارغ ہوں، تہجد پڑھ کے سویا ہوں، صبح اشراق کے بعد سویا ہوں، صرف اس لیے کہ چاشت ختم نہ ہو جائے۔ تو 12 بج کے تقریباً 8 منٹ پر اذان ہوتی ہے، میں 11:30 اٹھا ہوں اور چاشت پڑھے ہیں، اسماء الحسنہ پڑھے ہیں، اپنے اعمال پورے کیے ہیں، اور اس کے بعد ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے مجھ سے رابطہ کیا ہو اور میں نے یہ کہا ہو کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ لوکیشن ہے اور یہ وقت، اب وہ نہ آئے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ میں ان کے پاس ہوٹل میں جاؤں، میرے بس میں نہیں ہے، اتنے ہوٹل میں کیسے جا سکتے ہو، جگہ دے دیتا ہوں۔ اب میری ابھی عصر کے بعد ملاقات ہے، 2 نمازیں حرم پڑھوں گا، پھر میں نے 8 بجے کہیں جانا ہے، اور وہیں سے میرے سامان ساتھ ہوگا، رات میں استنبول چلے جاؤں گا۔ یعنی میں اگر مکہ مکرمہ اتنے تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وقت نہیں دیا۔ اور چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام کاموں کے باوجود میں 2.5 گھنٹے صبح مصلی کو دیتا ہوں، اور یہ آپ کو بات یقین سے تبھی سمجھ جائے گی جب کبھی مجھے ملنے کے لیے آپ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ میرے گھر میں کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، ابھی تو کوئی نوکر خادم نہیں ہے، گھر والے کھانا بھی پکاتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، 6 گھنٹے سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ میرے ملاقات میں تشریف لائے ہیں، میں نے بتایا کہ چائے میری عالیہ نے بنائی ہے، قہوہ ان نے بنایا ہے، دسترخوان ان نے لگایا ہے، حالانکہ میں تو مہمان ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کام مشکل نہیں ہے، آدمی فیصلہ کر لے۔ تو اس لیے میں خانقاہی نظام کو بہت زور دیتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ عقائد پہ کام کرنے والے خانقاہوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے مزاج میں دینی غیرت نہیں، اور خانقاہوں میں کام کرنے والے عقائد پہ کام کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے مزاج میں شرارت ہے۔ اور میں نے بحمداللہ تعالی اس عقائد اور خانقاہ کے نظام کو یکجا کیا۔ میں اگر یہ دعویٰ کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ پوری دنیا میں میرا مدرسہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں کوئی استاذ بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے مسجد کے باہر آپ کو ملے۔ میرے تمام اساتذہ بھی آپ کو اشراق تک مسجد ملیں گے، الا کسی کا کوئی عذر ہو، گھر میں ہو، معاملہ ہو، عذر تو بندے کے چلتے رہتے ہیں۔ ہم نے ان عقائد اور ان کاموں کو اکٹھا کیا ہے۔ میں نے اس کی گزارش کی تھی کہ میری خواہش بھی ہے، میں اس پر محنت بھی کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے مراکز بناؤں جو عقائد کے لیے دستگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتہ ہوں اور تربیت کے لیے خانقاہ ہوں۔ وقت لمبا ہو چکا ہے، لیکن میں آخر میں آپ سے ایک ہی سوال کروں گا۔ آپ کے چاہنے والے ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور بالخصوص حالات میں سیاسی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا، ایسی صورتحال میں کوئی پیغام آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین؟ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے اور کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے، نمبر 1 ترجیحات کا تعین کریں، کرنا کیا، اپنے ہدف کا تعین کریں، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کسی ایک شخص کا تعین کریں۔ اس کے بعد مردہ اور دستے زندہ ہو جائے تو کسی راستے پر چل پڑیں، اس لیے کہ آج ہر بندہ الگ رائے دیتا ہے۔ میں عالمی حالات پر اپنی رائے اس لیے نہیں دیتا کہ میری رائے ممکن ہے پاکستان کے لیے قابل قبول ہو، ہندوستان کے لیے نہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے لیے قابل قبول ہو، فلسطین کے لیے نہ ہو، فلسطین کے لیے قابل قبول ہو، کسی اور ملک کے نہ ہو۔ تو میں اپنی رائے عالمی حالات پر اس وجہ سے نہیں دیتا کہ ایک فرد کی رائے پورے عالم کے لیے مفید اور مثبت شاید نہ ہو، ہر ملک کے تقاضے الگ ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ہیں، تو ہندوستان کے حالات
وہاں کے اکابر سے رجوع رکھیں، بطور خاص دارالعلوم دیوبند سے رجوع رکھیں، اور ان اکابر کی پالیسیوں سے کچھ اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپ اتفاق کر کے چلتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہمارے مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم تھے، جو ہمیں مختلف مرحلوں سے لے جاتے ہوئے الگ الگ شعبوں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت لمبا ہو چکا ہے، مجھے اور مولانا کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات۔ السلام علیکم۔